نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہے خاص طور سے، ایک افطار کے وقت جو دعا مانگو وہی ملے، اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو، میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ دونوں تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کے مہینے میں میں نے قرآن مجید کو نازل کیا، اب تیری زبان ہو، مہینہ رمضان کا ہو، سال میں تیرے لیے پہلے جنت سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ شرمندگی کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکا، تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا یا عورت نے ایام حیض کی وجہ سے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، وہ 100 سال تک برابر روزہ رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال مانے رمضان کے نہیں، سردی گرمی بارش تمام موسموں میں وہ روزہ رکھتا جائے، ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا ہے رمضان کا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہہ دیتی ہیں میرا دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کل قبر میں تمہارا کیا گھٹے گا، جہاں کوئی ہوا نہیں، جہاں کوئی پنکھا نہیں، جہاں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، لاکھوں من مٹی کے نیچے تجھے لیٹنا ہے، وہاں کیا کرے گا تو؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان اور قرآن یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ تمہیں کھینچ کر کے کل قیامت میں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ قبر کے اندر آدمی سویا ہوا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرہانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے اسے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے، ادھر سے روزے آنے لگتے ہیں، اس نے کبھی بھی زندگی میں روزے قضا نہیں کی، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے اسے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ساری زندگی میں اس نے کبھی بھی زکوٰۃ نہیں چھوڑی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیف کی پرواہ نہ کی، سردی گرمی کو انہوں نے نہیں دیکھا، تمام اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، تمام مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں کی تلوار اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ریتیلی زمین حضور کے قبضے میں آ گئی، پانی ان کے پاس چلے گیا، خشکی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آ گئی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کا ایثار دیکھا، ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کی قربانی دیکھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یہ جنگ کیسی ہے، یہ لڑائی کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں لڑائی ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شہید ہو جائے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جھولی میں جتنی کھجوریں تھی وہ بھی پھینک دی، اور منہ کے اندر کھجوریں وہ بھی پھینک دی، اور تلوار لے کر کے میدان میں حاضر ہو گئے اور کافروں سے لڑتے پڑتے شہید کر دیے گئے۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں، بیماریوں کا بہانہ بناتے ہیں لوگ، میں کہتا ہوں کہ موت کے وقت تم کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ،
بیوی سے نہ ملو تو اس میں اللہ میاں کا کیا فائدہ ہے؟ کتنا پانی تو ہم پورے دن میں بہا دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ فرشتوں کے درمیان بیان کرتا ہے، اے میرے نوری فرشتوں، دیکھو میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر وہ پانی نہیں پیتا، میری اجازت کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتا۔ بیوی سامنے میں بیٹھی ہے، بیوی کی محبت اس کے دل میں ہے، مگر میری اجازت کے بغیر وہ اپنے بیوی سے نہیں مل سکتا۔ اے میرے نوری فرشتوں، تم گواہ ہو، جو یہ سب کام میری اجازت کے بغیر نہ کرے میں نے ان سب پر جنت واجب کر دے۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، ساری عمر گناہوں میں برباد ہو گئی، ساری عمر لوگوں کی غیبت کرنے میں برباد ہو گئی، ساری عمر لوگوں کی چغلی کرنے میں برباد ہو گئی۔ جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، نماز کی پرواہ نہ کی، زکوٰۃ کی پرواہ نہ کی، آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ میاں کے سامنے ہاتھ بڑھا دے، کسی کی مجال نہیں ہے اللہ میاں کے سامنے ہاتھ بڑھائے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، تم نماز ادا کرو، روزے کو تم پورا کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرو، حرام کاری سے بچنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے۔ صحابہ میں کتنی ہمت تھی، کتنی جرأت تھی، سفر میں روزہ نہیں ہے، جنگ میں روزہ نہیں ہے، مقابلے میں روزہ نہ رکھو، لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا، ہم تو روزہ دار ہو کر کے خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر کے شہید ہو کر کے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔